بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ایک بہترین واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، اور حضور کی زندگی کا تو ہر واقعہ ہی بہترین ہے۔ ایک دیہاتی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ دیہاتی شخص بھی آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس دیہاتی شخص کو قضاء حاجت پیش آئی۔ اٹھا اور مسجد نبوی کے سیر میں ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اٹھے تاکہ اس کو روکے، تو حضور نے فرمایا لا تظلموہ دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کرنے دو پیشاب۔ فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں آسانیاں بنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ تکلیف دینے والا۔ بعثتم کا لفظ بتا رہا ہے کہ صحابہ بھی اللہ کی طرف سے صحابہ کے طور پر مبعوث تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس جگہ پہ پانی ڈیل دو جہاں پر اس نے پیشاب کیا ہے، اور اس بندے کو میرے پاس بلاؤ۔ اس بندے کو لایا جاتا ہے۔ وہ بندہ ڈرتا کانپتا حضور کے پاس پہنچتا ہے، کیونکہ وہ نادان تھا، اسے وہ تو اپنی کسی ضرورت کی بنا پر حضور کے پاس آیا تھا۔ حضور نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بڑے ہی پیار سے اسے سمجھایا، اور قربان گئے حضور کے سمجھانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ان هذه المساجد لم تبن لهذا، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی، انما بنیت لذکر اللہ، یہ مساجد تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے ہوتی۔ سمجھانے کے بعد حضور نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا آپ کے پاس مال ہے، اور آپ ہیں بھی بڑے کھلے دل والے، سخیم، تو میں سائل بن کے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اسے ایک جوڑا بھی دیا، گھوڑا بھی دیا، اور بکریوں کا پورا ریبر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کھانا کھلایا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ جب اتنا پروٹوکول اس نے دیکھا، یہ اخلاق دیکھے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قبیلے میں چلا گیا۔ قبیلے میں جا کر اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو جب اسلام کی دعوت دیتا نا، تو لوگوں کو اپنی نادانی والی حرکت بھی بتاتا اور حضور کے اخلاق عالیہ کے متعلق بھی بتاتا کہ میں نے یہ حرکت کی، لیکن اس کے باوجود بھی واللہ ما زجرنی ولا فضحنی ولا لطمنی، اللہ کی قسم میری اس حرکت کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی مجھے ڈانٹا، نہ ہی مجھے بے عزت کیا، اور نہ ہی مارا۔ واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شفیق اور مہربان استاد نہیں دیکھا۔ اور وہ دیکھتا بھی کیسے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ اور پھر لوگوں کو دعوت دیتا کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ کہ جو نبی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اگلے سال جب یہ دیہاتی شخص آیا حضور کی خدمت میں، تو اس کے ساتھ 300 لوگ اور بھی تھے۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام جیسا عظیم مذہب قبول کیا۔ یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی برکت۔ آپ کے ایسے بہترین اخلاق تھے۔ آج بھی اگر ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، وہ رویے، وہ حسن سلوک جو حضور اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ رویہ اگر ہم اپنا لیں تو آج بھی ہمیں وہی عزت، وہی وقار مل سکتا ہے، اور اسلام کو وہی مقبولیت مل سکتی ہے، وہی شہرت مل سکتی ہے۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے اگر ہم حضور کی زندگی کو اپنا لیں گے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔